پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے. صحیح. یہ ایک تاریخ کی بات ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ذمے قرآن نے کچھ نہیں لگایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمے کچھ نہیں لگایا. نہ ہم سے سوال ہوگا، نہ ہم سے یہ سوال ہوگا. اور قرآن نے سادہ سی بات کی ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. بالکل. یہ امتیں گزر گئی ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ان کے ساتھ گزر گیا، آپ کے سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. ٹھیک. پہلی تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی تاریخ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جائزہ لیں تو جو چاروں اصحاب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو خلفائے راشدین ہیں چاروں، جب ان میں سے ایک ایک کے آپ بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا ہے. اللہ اکبر. جب آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. ان کے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. جب عمر فاروق کے بارے میں سنیں تو لگتا ہے کہ سب سے بڑے یہ ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت دیکھیں تو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ تو کوئی ہے ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح. اچھا، چاروں کو اگر الگ الگ دیکھیں تو ان سب کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس طرح کے موجود ہیں. لیکن جو ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اس طرح کے اشارے ہیں کہ ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ مسئلہ کو پوچھا، پھر جانے لگی، اس نے کہا کہ میں دوبارہ آؤں تو آپ کو اگر نہ پاؤں تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا ابو بکر کے پاس آنا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی موجودگی میں نماز کے لیے بھی مصلی امامت پر، اور حضرت علی نے بھی کہا کہ ہم نے اپنی دنیا کا امام اسے بنایا جس کو اللہ نے ہمارے دین کا امام بنایا. بلکہ آپ کی بات سے ہی مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھیں کتنے سارے مواقع ہیں جس میں ان سے ایک دوسرے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو وہ اتنی شاندار تعریف کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، حضرت عثمان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر ان کو بھیجا گیا مکہ میں اور وہ پھر افواہ پھیل گئی ان کی شہادت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر اس دن وادی مکہ میں کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ معزز ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجتے. اللہ اکبر. گویا اس وقت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہے، علی مرتضیٰ بھی موجود ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کو بھیج رہے ہیں. پھر اس خبر پر آپ نے بیعت لی ہے؟ بیعت لی ہے. سب کو 1400 کو کٹوانے کے پر تیار ہو گئے، اور اس بیعت پہ اللہ نے سب پر اپنی رضا عطا فرمائی. اچھا، یہ ایک یعنی ہر ایک کی تفسیر، ہر ایک کو جب دیکھتے ہیں آپ تو لگتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ میرے بعد ایسے ہیں جیسے حالی نے کہا تھا نا، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.